لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. حضرات، سرکار دو عالم حضور سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، نور اول، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، انا اعطیناک الکوثر، بشیر بھی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جو تمام قرآنی القاب حضور کے لیے اللہ نے ارشاد فرمائے، اور آخر میں کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ میرا رسول تو بولتا ہی نہیں جب تک وحی الہی نہ ہو جائے. یہ رسول جو کہے وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی مشیت ہے. اس رسول نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. آج تمام دنیا میں ہر جگہ پر یا حسین ہو رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کل بھی زندہ باد تھے، حسین آج بھی زندہ باد ہیں، اور صبح قیامت تک امام حسین کا پیغام ساری دنیا میں نشر ہوتا رہے گا. یہ جلوس، یہ شب بیداری، یہ مجلسیں امام حسین کی فتح کا اعلان ہے. اور میرے عزیزو، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو زمانے ایسے بھی آئیں جہاں جلوسوں پہ پابندیاں بھی لگیں، مجلسوں پہ پابندیاں بھی لگیں، لیکن تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ جب بھی اس ذکر کو دبایا گیا یہ ذکر اور زیادہ ہوا. جب بھی اس ذکر کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ذکر اور زیادہ ہوا. یہ اور زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ذکر کو کرنے کی ذمہ داری عوام کی نہیں ہے بلکہ خدا نے خود اپنے اوپر لی ہے، اور یہ کہا کہ اے حسین تم نے سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا، اب مجھ خدا کی ذمہ داری ہے کہ جب تک خدائی رہے گی جب تک ذکر حسین رہے گا، جب تک توحید ہے. اس لیے کہ توحید کو بچانے والے کا نام امام حسین علیہ السلام ہے. اور امام نے جو تمام شہدائے کربلا کی زیارت بتلائی اس میں یہی کہا السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کو بچانے والو تم پر ہمارا سلام ہو. تو یہ شہدائے کربلا کون ہیں؟ یہ اللہ کے دین کو بچانے والے ہیں. اللہ اکبر. کیسے کیسے صحابی میرا مولا لے کے آیا تھا. کوئی قاری قرآن ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی وارث قرآن ہے. عزیزوں، مختلف قبیلے کے ہیں، مختلف جگہ کے ہیں، لیکن مزاج سب کا ایک ہے، کردار سب کا ایک ہے، فکر سب کی ایک ہے. اور یہی بتلانا تھا کہ جہاں حقیقی حسینیت ہوتی ہے وہاں نہ فکر کا اختلاف ہوتا ہے، نہ مزاج کا اختلاف ہوتا ہے، نہ کردار کا اختلاف ہوتا ہے. میرے عزیزوں، اگر آپ غور کریں تو یہ طے ہے کہ کربلا سے بڑے مظلوم کائنات میں نہیں گزرے، تو یہ بھی طے ہے کہ کربلا سے بڑے بہادر بھی کائنات میں نہیں گزرے. اگر مظلوم کربلا سے بڑے نہیں ہیں تو بہادر بھی کربلا سے بڑے کہیں نہیں ہے. ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، مقتل کا جملہ ہے، غور کریے گا. عمر سعد بار بار خط لکھتا ہے ابن زید کو کربلا کے میدان میں اور کہتا ہے ابن زید لشکر اور بھیج، لشکر اور بھیج، فوج اور بھیج، لشکر اور بھیج. ایک مرتبہ ابن زید کہتا ہے عمر سعد کو کہ صحیح بتا کہ حسین کے لشکر کی تعداد کتنی ہے، ہیں کتنے وہ؟
کہ اور لشکر اور لشکر. اب یہ عمر سعد کہتا ہے کہ لشکر ہے تو صرف 72، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان 72 میں ایک عباس ہے. لشکر تو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ان میں ایک عباس ہے. دیکھیے یہ کیفیت یہ ہے کہ منٹ 10-15 منٹ سے زیادہ ہے نہیں، اور مسئلہ ہم یہ کنفیوز رہتے ہیں کہیں کیا اور چھوڑے کیا. بہرحال اب میں مولا عباس تک آ گیا ہوں. 2 جملے سن لیجئے، اس لیے کہ ابھی آپ غازی کے علم کی زیارت کریں گے. آپ ذرا غور کریے گا کیا کہا، اما فیہم عباس. لشکر تو 72 ہے لیکن ان 72 میں ایک عباس ہے. عباس کون ہے؟ جو شجاعت میں علی کا وارث ہے، جو بہادری میں اپنے بابا کا وارث ہے. اللہ اکبر. مولا عباس کی اگر آپ زیارت پڑھیں گے نا، وظائف الابرار کسی بھی زیارت کی کتاب میں دیکھیں گے تو میرے امام معصوم نے کیا کیا لفظ استعمال کیے ہیں، وہ لفظ پہ اگر آپ غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ عباس ہیں کیا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرے بزرگ تشریف سن رہے ہیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اگر مولا عباس اطاعت معصوم کے جزدان میں نہ ہوتا تو قیامت سے پہلے کربلا میں قیامت آ جاتی. اطاعت معصوم اس قدر ہے کہ جہاں بھی اذن معصوم ہوگا، خدا کی قسم. شمر آیا اور آگے کہنے لگا تمہارے لیے امان ہے، یہ میں امان نامہ لے کے آیا ہوں. بہت پرانی رشتہ داری، حالانکہ وہ تاریخ و تحقیق کے اعتبار سے باطل ہے، لیکن وہ لے کے آیا. تو مولا عباس پہلے تو اس سے گفتگو ہی نہیں کر رہے تھے، وہ بار بار بلا رہا ہے کہاں ہے میرے بھانجو آؤ. مولا نہیں جا رہے تھے مولا عباس. امام حسین نے کہا تو گئے. جب گئے تو کہنے لگا تمہارے لیے امان نامہ ہے، تمہاری امان ہے. جملے سنیے گا غازی کے. کہنے لگے کہ میرے لیے امان ہے اور میرے مولا کے لیے کہا نہیں، ان کے لیے امان نہیں ہے. مقتل کے جملہ ہے. مولا عباس نے کہا کہ او شمر تجھ پہ بھی لعنت، تیرے باپ پہ بھی لعنت، اور یہ جو امان نامہ لایا ہے اس پہ بھی لعنت. کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مولا کا ساتھ نہ دوں اور اپنی مقصد تخلیق کو فراموش کر دوں؟ مجھے تو میرے بابا نے مانگا ہی کربلا کے لیے ہے، میں تو آیا ہی کربلا کے لیے ہوں. 32 برس تک یہ جوان کربلا کربلا کربلا. اور میرے عزیزوں، بیویوں کی ڈھارس کا نام عباس ہے. بیویوں کی ڈھارس جناب عباس سے. جب یہ قافلہ چل رہا تھا تو جب مدینے سے نکلا تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ عباس تمہیں ماں بلا رہی ہے. ایک مرتبہ مولا عباس آئے. جناب ام البنین نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور نبی کے روضے پہ لائیں. ایک ہاتھ مولا عباس کا رسول کی قبر پہ رکھا. کہا میرے لال عباس یہ کیا ہے؟ کہا نانا کی قبر ہے. ایک ہاتھ ماں نے اپنے سر پہ رکھوائے. کہا میرے لال یہ ہاتھ کہاں رکھا؟ کہا اماں آپ کے سر پہ. عزیزو جو ماں جملے کہہ رہی ہے رونے کے لیے کافی ہے. ام البنین کہتی ہیں عباس اپنی ماں سے رسول کے قبر پہ یہ وعدہ کر کہ تو شہزادیوں کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تو مولا حسین کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. اور اے میرے لال یہ زہرا کی کمائی جا رہی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو مولا عباس بیویوں کی ڈھارس. کربلا میں شہزادیوں کو بڑا ناز تھا، بہنوں کو بڑا ناز تھا مولا عباس کے اوپر. عزیزو بار بار مولا عباس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. مولا حسین فرماتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. فنظر یمینا و شمالا. غازی نے داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر کہا مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو ایک مرتبہ روایت سنیے اگر آپ برداشت کر سکیں. مولا عباس اسی کیفیت میں ہے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت نہیں ملتی. ایک مرتبہ مولا عباس اس خیمے کی طرف بڑھے جس میں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے.
کربلا میں ایک خیمہ تھا جس میں صرف مشکیزے رکھے ہوئے تھے۔ جب مولا عباس اس مشکیزے والے خیمے میں گئے تو کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو شدت پیاس سے مشکیزوں پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور انہی بچوں میں ایک بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ دوڑ کر آئی، چچا سے لپٹ کر کہنے لگی، اے چچا، آپ کے ہوتے ہوئے میں پیاسی رہوں۔ بچی کو اٹھایا مولا نے، سکینہ کو آغوش میں اٹھایا، اے میری بیٹی چل کے بابا سے اجازت دلوا دے، میں پانی لے کے آتا ہوں۔ عزیزو، ادھر جناب سکینہ کو لے کے مولا عباس جب مولا حسین کی طرف بڑھ رہے تھے نا، خدا کی قسم میرے مولا نے بڑے غور سے اپنے بھائی عباس کو دیکھا، اپنی بیٹی سکینہ کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ مولا حسین کچھ کہے، مولا عباس کچھ کہتے، جناب سکینہ کچھ کہتی، ایک جملہ میرے مولا نے کہا، اے بیٹی سکینہ، چچا کو اجازت دلوانے آئی ہو بیٹی؟ اے بیٹی چچا بہت یاد آئے گا، اے بیٹی چچا بہت یاد آئے گا۔ یہ مولا حسین نے جملے کہے تھے، یہی وجہ ہے جب حسین کی یتیمہ کو تماچے لگ رہے تھے، اے چچا عباس جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیز و مولا عباس، مجھے شہادت پوری بیان نہیں کرنی ہے، بس دو جملے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ علم کی زیارت کریں، اس کے بعد ذوالجناح کی زیارت ہوگی۔ عزیزوں، میرا مولا عباس جب چلنے لگا نا تو ایک جملہ بہن نے بھی کہا تھا، اے بھیا مجھے بابا نے کہا تھا بیٹی تیرے بازوؤں پہ رسن باندھی جائے گی، لیکن اے عباس جب میرا گھر بھائیوں سے بھرا تو میں نے سوچا جس بہن کے 18 بھائی ہوں کون اس بہن کے بازوؤں میں باندھے گا، لیکن عباس اب تم جا رہے ہو، وہ دن قریب آ گیا کہ عباس کے بازوؤں میں، بہن کے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ غازی فرات کی طرف آیا۔ عزیزو، قیامت کے جملے ہیں مقتل کے، 4000 ملعون فرات پر اس لیے معین ہے کہ وہ مولا عباس پر تیر چلائیں۔ عزیزو، غازی نے مشک سکینہ میں پانی بھرا، ادھر سے شور ہوا، پانی کا ایک قطرہ حسین کے خیمے تک نہ جائے۔ تصور کرنا آپ کا کام ہے، ذرا سوچئے 4000 تیر انداز ہوں، سب کا نشانہ ایک ہو، اور وہ ایک عباس ہے۔ تیروں کی بارش ہونے لگی، غازی کے پورے جسم پر تیر تھے عزیزو، لیکن ابھی تک مشک سلامت تھی۔ جب شان قلم ہو گئے، ایک شانہ قلم ہوا، دوسرا شانہ قلم ہو گیا، مشک کو دانتوں سے پکڑا، لیکن جب ایک تیر مشک سکینہ میں لگا اور پانی بہنے لگا تو عباس نے گھوڑے کا رخ دوبارہ فرات کی طرف کر دیا۔ ہائے بچوں سے کیا کہوں گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزو، بس وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ مولا عباس گھوڑے پر کبھی داہنی طرف جھکے، کبھی بائیں طرف جھکے۔ اسی اسنا میں ایک تیر میرے مولا کی آنکھ میں لگا۔ مولا عباس کی آنکھ میں جو تیر لگا وہ اس قدر پیوست تھا کہ غازی نے اپنے سر کو جھٹکا دیا داہنے و بائیں طرف، لیکن وہ تیر نہ نکلا۔ عزیزو تصور کریے، آنکھ میں اگر کوئی تنکا، کوئی معمولی سی چیز بھی چلی جاتی ہے، سب سے پہلے ہاتھ آگے بڑھتا ہے۔ ہائے وہ کتنا مظلوم تھا، ہاتھ سلامت نہ تھے۔ تو جب تیر نہ نکلا، غازی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے سر کو جھکایا، زانوؤں کو بلند کیا، زانوؤں کو ملایا، تیر کو دبایا۔ ادھر جیسے ہی سر جھکا، ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے گرز مارا، گرز سر میں لگا۔ ہائے عباس، مولا خیمے سے چلے، اے عباس، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ آنے کے بعد
علم لیا اور علم لے کے جب چلنے لگے عزیزو تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا بچوں نہ گھبراؤ، میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، پانی کی سبیل ہوگی۔ عزیزو جب علم آ گیا، علمدار نظر نہ آیا تو جناب سکینہ نے بس ایک ہی جملہ کہا، اے بابا چچا کو بلا دیجئے، مجھے پیاس نہیں لگی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو ذوالجنا، وہ ذوالجنا کہ جس کی آپ ابھی زیارت کریں گے، یہ اسب وفادار، یہ مولا کی وہ سواری ہے کہ جس کو میرے مولا نے پوری زندگی ذوالجنا کو کبھی کوئی تازیانہ نہیں مارا۔ یہ مزاج شناس امامت ہے ذوالجنا۔ کربلا میں میرے مولا کا کتنا ساتھ دیا ہے ذوالجنا نے۔ میرے عزیزو جہاں 3 دن کی بھوک اور پیاس بھی تھی وہیں یہ ذوالجنا بھی تھا، لیکن خدا کی قسم جب زہرا کا لال نرغے آدھا میں گھرا ہوا تھا اور تیروں سے زخمی تھا، اس نے اپنے دانتوں سے تیر نکالے، دشمنوں پہ حملہ کرتا تھا، لیکن جب تھوڑا دور چلا گیا واپس آیا، دیکھا مولا حسین دنیا میں نہ رہے، اپنی پیشانی خون سے تر کی، خیمے میں آیا، 4 برس کی بچی لپٹ کر کہنے لگی میرا بابا کہاں ہے؟ ارے بس اتنا بتا دے جب میرے بابا کی گردن پر خنجر تھا تو پانی ملا تھا یا نہیں؟ ہائے حسین، کربلا کی زمین و سیال ماتم حسین۔